ابھی کیا حال ہے؟ ہاں ٹیم تو ساری جو سر ادھر ہے نہیں وہ تو میں ہاں نہیں یہ تو ہے وہ تو ادھر جو ہے وہ میں نے 5-6 جگہ پہ اسکیٹر کیا انہوں نے جو کہ ایک طریقے کار ہے 2-3-3-2-2-4 اس طرح ہوپفلی اللہ خیر کرے گا. آج ابھی تو صرف یہ ہے کہ اس کو اسٹریٹ میں کسی بھی کورٹ آف لاء میں پیش کریں. سائبر کرائم کا کیس ہے, لاہور کا کیس ہے, اس کے علاوہ کسی اور شہر کا ہے, لے جائیں. نہیں بھی ہے تو نکالیں باہر بھیج دیں. ابھی تو صرف یہ ہے کہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو باہر نکالیں جہاں بھی ہے, اور پھر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا آپ اندر جا سکتے ہیں. ہاں اکارڈنگ ٹو لا جو سا ہے وہ جو ایف آئی اے کی جو سینئر افسران ہیں, اتھارٹیز ہیں, ان کا ویٹ کر لیتے ہیں, وہ آ جائیں تو انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ بتائیں اس پہ جو مقدمہ ہے وہ کسی بھی شہری جس کو پولیس اپنی حراست میں یا کوئی بھی ادارہ اپنی حراست میں لیتا ہے وہ فوری طور پر آگاہی دے کہ اس کے خلاف مقدمہ کی نوعیت کیا ہے, اس کی گراؤنڈز آف اریسٹ کیا ہے, اور اس کو عدالت میں کب پیش کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس کو آگاہ کرنا ہے. اسی بنیاد پر جو ہے, اور ان دا مین ٹائم اس کے لیے جو سا ہے وہ ناشتے کا, کھانے کا, کوئی دوائی کا, اس کی میڈیکل ایگزامینیشن کا. ابھی تو ان کو میٹرس اور پلو بھی اندر نہیں جانے دیا ان کو صبح کے اسٹاف لے کے. ہاں وہ انشاءاللہ ابھی ان سے جو ان کے سینئر افسران آتے ہیں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو سیاسی ریاستی جو خوف و ہراس ہے, دہشت گردی ہے, وہ جو چل رہی ہے اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا ہے, اور تمام ریاستی اور سرکاری مقدمات جو ہیں وہ اس کا عدالتوں نے جو ہے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اس کو ختم کیا ہے اور پھر اس کو خارج کیا گیا. یعنی کہ یہ واضح طور پر نہ صرف یہ عدالتی بلکہ انتظامی طور پر تسلیم کیا گیا ہے, اور سیاسی طور پر بھی یہ تمام کے تمام مقدمات جو ہیں وہ جھوٹ, بے ایمانی, بے بنیاد اور بالکل جو ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ بیسس پہ من گڑت کہانیوں کی بنیاد پر جعلی مدعیان, رینٹے کمپلیننٹ جو ہیں, کرائے کے جو ہے وہ مدعیان اور درخواست گزار جو ہے وہ فرضی رسمی علامتی کارروائی پوری کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے. تو یہ بھی جو ہے وہ سارا کچھ عدالتی ریکارڈ پہ ہے, پبلک ریکارڈ پہ جو ہے وہ حصہ ہے, پبلک ڈومین میں ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرخرو کیا تھا, اور اس کے بعد صرف ریاستی ادارے ہی جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے, مانیٹرنگ نہیں کرتے. عوام بھی جو ہے وہ کر رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی واضح طور پر قدم قدم پر ہر چیز کو ایگزامن کیا ہے, مانیٹر کیا ہے, اس کا انالیسس کیا ہے, دیکھا ہے کہ کوئی ایسی خلاف قانون کوئی بات تو نہیں ہے جو عمران نے کر دی ہے, یا کون سا ایسا کوئی کام کہہ دیا ہے جس سے کسی کی انا جو ہے وہ ٹوٹنے پہ آ ہی نہیں رہی, ختم ہی نہیں ہو رہی. تو یہ اناؤں کو جو ہے وہ اب سائڈ پہ رکھنا ہے, اور ملک جو ہے وہ اس طرح کسی بھی صورت جو ہے وہ چل نہیں سکتا, چلے نہیں ہے ملک, ترقی نہیں کر سکتا, معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جو خوف و ہراس کا ایک منظر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عام شہریوں کے لیے, صحافی برادری کے لیے, سیاسی کارکنوں کے لیے جو ہے, یہ اس طرح کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے ملک کے لیے. لوگ پہلے ہی پریشان ہیں, لوگوں کو 100 پرابلمز ہیں, اس میں یہ مزید جو ہے ان کی تکلیفوں میں ان کے زخموں پر جو ہے نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. تو انشاءاللہ تو لاسٹ نائٹ وہ آپ سے یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ایسے خدشات موجود ہیں, تو ایسی کوئی اطلاع آپ کے پاس پہلے سے؟ میرے پاس 2-3 مہینے پہلے سے ہی جو ہے مسلسل اطلاعات تھیں, جس کی بنیاد پر اب سے تقریباً 15 دن پہلے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ ایف آئی اے لاہور یا پورے پاکستان کی ایف آئی اے میں کوئی بھی اگر اس کے خلاف انکوائری, انویسٹیگیشن یا مقدمہ درج ہے جس میں یہ مطلوب ہے, اس کی ہمیں تفصیلات دی جائیں تاکہ ہم عدالتی طور پر اور قانونی طور پر ایک آئینی اور قانونی رستہ اختیار کر کے جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اس کا سامنا کریں. بالکل صحیح. جس پر لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس علی باقر نصفی نے ایک آرڈر پاس کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پٹیشن ہے اور جو آپ کی پریئر ہے اس کو ہم اپلیکیشن یا ریپرزنٹیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور ڈائریکٹر سائبر کرائم لاہور میں, جہاں پہ اس وقت آج عمران ریاض اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں,
ان کو ہدایت دی، ایک آرڈر دیا کہ 7 دن کے اندر جو ہماری یہ درخواست ہے جس میں ہم نے تفصیلات مانگی ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس آرڈر کی بنیاد پہ پھر ہم نے FIA لاہور کو عمران ریاض کی طرف سے ایک لیٹر بھی لکھا تقریباً 7-8 دن پہلے، جس میں ہم نے کہا کہ یہ عدالتی آرڈر ہے اور یہ اس پہ آپ عدالتی آرڈر ماننے کے لازمی طور پر قانوناً پابند ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ کہ عمران ریاض خان کو انفرادی ذاتی نوعیت میں یا اس کے بذریعہ وکلاء جو کرسپونڈنس چل رہی تھی ان کو FIA کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور کوئی اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا گیا، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمیں خدشات ہمارے بڑے درست تھے، وہ ٹائم اینڈ اگین وقت نے ثابت کیا ہے۔ عمران کو کبھی یہ اس کے ویزے کینسل کراتے ہیں، کبھی یہ اس پہ پولیس مقدمے درج کرتی ہے، کبھی FIA گرفتار کرتی ہے، کبھی اس کو چینل سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ملک سے باہر جانے سے پہلے روکا جاتا ہے، اس کے بعد پھر روکا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی ایک اور عرش شریف جو سا ہے ٹائپ سانحہ کرنے کے لیے جو سا حالات بنائے جا رہے ہیں، کیا یہ عمران ریاض خان تک جو سا وہ سلسلہ رکے گا؟ عمران ریاض خان کے بعد ملک میں اب تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کے لحاظ سے جو سا ہے وہ صحافتی برادری اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے ملک کے کونے کونے میں۔ کیا سب جو سا ہے وہ اسی طرح کے سانحات سے بار بار جو ہے وہ گزرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے؟ یہ نہ ملک ایسے چلتے ہیں، نہ ادارے ایسے جو سا حرکتیں کرتے ہیں، نہ ہی جو سا ہے وہ اپنے اوپر جائز آئینی تنقید جو ہے اس سے چھپنے کے لیے، چوروں کی طرح بھاگنے کے لیے جو سا اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو سا استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تمام اداروں میں بیٹھے جو افسران بالا ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہوں، خدا کا واسطہ ہے ان کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل جو سا ہے اور ذہانت۔ ملک جب جس طرح سیریس فائنینشیل، پولیٹیکل اور سوشل کرائسس میں ہے، اس سے نکالنے کے لیے یہ چیزیں مزید جو ہے وہ اس میں پینک موڈ اور پین جو ہے لوگوں کی تکلیفات میں اضافہ کرے گی۔ اس کو ہم نے اب روکنا ہے۔ تو یہ رانا صاحب ہمارے نالج میں تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم نے پٹیشن فائل کی تھی، اور یہ ہمارا جو انفارمیشن تھی وہ ریلائبل تھی اور وقت نے جون سا ہے وہ ثابت کیا ہے۔ اس پہ آج جو ہی انتظامی طور پر یہ چھپن چھپائی کا سلسلہ جون سا ہے وہ بند ہوتا ہے، اس کو ان تمام جو ہماری تفصیلات ہیں یا جو ہماری کورسپونڈنس ہے یا جو ریلائبلٹی آف انفارمیشن ہے یا جو ہماری کارروائیاں ہم نے لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ کی ہیں، اس کا سارا بیک گراؤنڈ عدالتی فورمز میں ہم رکھیں گے۔ اور ان حالات میں جہاں پہ نفسا نفسی کے حالات ہیں، صرف اور صرف پاکستان کی عدالتیں ایک واحد آخری ادارہ بچا ہے جو کہ آئین پاکستان کے تحت کام کرتے ہوئے آخری ایک فورم ہے جہاں پہ ریشنلٹی، ٹرانسپیرنسی کی جو سا ہے وہ ہمیں توقع اور انڈیپینڈنس، جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے، آزادی جو عدلیہ ہے، اس کے لیے ہمیں صرف یہ آخری ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے گا، اور وہ صرف دیا نہیں جائے گا، ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ حالات مختلف ہیں لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ عدالتوں سے اپنا یقین رکھتے ہوئے جو سا ہے وہ ایمان کی حد تک جو سا وہ جائیں گے، اور امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی یقیناً انصاف دیا ہے اور لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آیا ہے، اور لوگوں نے جو سا ہے پبلک ڈومین میں جو سا ہے آئین و قانون کی جو عدالتی سرپرستی میں بالادستی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ تو آج بھی ہم مزید اسی کی توقع کرتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ کا عمران ریاض سے برسوں پرانا تعلق بھی ہے، تو اگر اس کو بدلنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ ان کی شخصیت کو ویسے بھی جانتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو آپ ان لوگوں کی رہنمائی کریں کہ کیا ان طریقہ کار سے وہ بدل جائیں گے یا ان کے مطابق ڈھل جائیں گے یا نہیں ڈھلیں گے؟ یہ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ عمران ریاض خان کو جتنا آپ اوچھے ہتھ کنڈوں سے، زیادتی سے دبانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ہراساں کرنے کی اور دبانے کی کوشش کریں گے، وہ دبے گا نہیں۔ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، پہلے بھی آپ نہیں توڑ سکے تھے، پھر بھی آپ نہیں جو سا توڑ سکیں گے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ کمیونیکیشن سے، ریزنیبل کمیونیکیشن سے اور مختلف جو سا ہے پڑھے لکھے طریقہ کار سے جو سا ہے وہ گلے شکوے دور کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو اپنا آئینی طور پر، سیاسی طور پر یا صحافتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا ذاتی نقطہ نظر رکھنے کا
मुकम्मल जो सा आइनी हक हासिल है, लाजमी तौर पर जो सा है उसकी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है और होनी चाहिए। जितने लोग इस मुल्क में मुख्तलिफ इदारों में हैं, एक एक इदारों में भी अगर 100 लोग काम करते हैं तो 100 की अपनी मुख्तलिफ राय है। सिर्फ मुख्तलिफ राय होने की बुनियाद पर अगर आप लोगों को विक्टिमाइज़ करेंगे, और इमरान जैसे आदमी को आपने लास्ट टाइम जो सा करके देख लिया, इस बार आप कौन सी ऐसी इंतहा आखिरी मरतबा बाकी रह गई थी, तो इस बार आपने जो सा उससे आगे गुजरना है। तो अब आप इन चीज़ों से इज्तनाब करें और कोई आइनी कानूनी और अच्छा जो सा वो रास्ता इस्तेमाल करें। बहुत से मीडिया के फोरम्स मौजूद हैं, आप अपना नुक्ता नज़र जो सा वहाँ पे रखें, और एक किसी सर्टन पॉइंट पे जो सा है कि ये मीडिया इंडस्ट्री जो सा है, जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आइन व कानून के तहत इस मुल्क में किस हद तक जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बाहर है, उसके क्या क्राइटेरिया है, उसके क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसका क्या स्कोप है, इन चीज़ों के बारे में आप अपनी इनपुट दें और आप जो है वो इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिजॉल्व कर लें। लेकिन ये तरीक़ेकार जो हैं वो शदीद तरीके से नामुनासिब हैं और ये नहीं चल सकते। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट जो उन्होंने तकरीर की है कि वो ट्रिगर पॉइंट तो नहीं बना। अभी कुछ कहना जो सा कबल अज़ वक्त है। इमरान रोज़ जो सा वो एक वीलॉग करता है, डिफरेंट ट्वीट्स करता है, अपना डिफरेंट जो सा फोरम्स पे जो सा पब्लिक स्पीकर के तौर पे इनवाइट होता है। तो ये क्या है, क्या कोई ट्रिगरिंग पॉइंट है, इस पे हम जो है वो हमारे सामने जो मटीरियल रखा जाएगा उसकी बुनियाद पर बेहतर फैसला करने की कोशिश करेंगे।